اور مقرب فرشتے کا ایک پلک جھپکنے میں پوری دنیا کا خاتمہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن میری اور آپ کی عظمت کیا آپ جانتے ہیں؟ میں اور آپ ان بڑے بڑے طاقتور فرشتوں سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کے لیے عزیز ہیں. خدا کے لیے میں اور آپ ان سے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ وہ بڑے بڑے فرشتے ہمیں جب خدا کی بادشاہی میں دیکھیں گے تو یسوع مسیح کے ساتھ وہ ایمانداروں کو بھی سلیوٹ کریں گے، وہ آپ کو سلیوٹ کریں گے، کیونکہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں. آپ ان کے ماسٹر کے ساتھ، آپ ان کے مالک کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھے ہیں، اس کی بادشاہی میں بیٹھے ہیں. اس لیے وہ ایمانداروں کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں. کلام کہتا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے بھیجتا ہے تاکہ ان کے پیروں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. زبور کی کتاب میں لکھا ہے. مسیح میں میرے عزیزو، یہ فرشتہ اترا، پتھر لڑک گیا اور جو نگہبان تھے مردہ سے ہو گئے، گر پڑے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھے، یا ایسا نہیں ہے کہ ان کا دماغ بالکل بند ہو گیا. جب انہیں ہوش آئی تو اس وقت یسوع مسیح جی اٹھے، زندہ ہو چکے تھے، جی اٹھے تھے. اب جب ہوش آئی تو کیا کیا انہوں نے؟ ہوش آئی تو یہ کس کے پاس گئے؟ کاہنوں کے پاس گئے. لکھا ہے کہ وہ کن کے پاس گئے؟ کاہنوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم کہتے تھے وہ جی نہیں اٹھے گا، لیکن وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے. اور یہ گواہی کہاں سے آئی؟ یہ گواہی ان لوگوں سے آئی جنہوں نے بتایا کہ جب فرشتہ آیا تو بھونچال آیا اور ہم مردہ سے ہو کر گر پڑے. اور جو سردار کاہن تھے، جو فقیہ تھے، انہوں نے کہا کہ تم اپنی زبان کو بند رکھنا. کیا کرنا؟ اپنی زبان کو بند رکھنا، کسی کو نہ بتانا کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا. اور انہوں نے بہت سارا پیسہ دیا، بڑا روپیہ دے کر، سونے اور چاندی کے سکے دے کر انہیں کہا کہ کسی سے مت کہنا کہ وہ جی اٹھا ہے. اب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے صبح کے 8 بجے اور سورج بالکل چمک رہا ہو اور ہم کسی کو کہیں کہ تو کہتے رات ہے. اب اس ایک شخص کے کہنے سے کہ رات ہے کیا دن رات میں بدل سکتا ہے؟ اب ان پہرے داروں کے منہ بند رکھنے کی وجہ سے کیا یسوع مسیح جی نہیں اٹھے؟ کیا ان کے نہ بتانے سے یہ گواہی لوگوں پر ظاہر نہ ہوگی کہ وہ جی اٹھا ہے؟ ضرور ہوگی، کیونکہ وہ ایک روشنی کی طرح عیاں ہے، وہ سورج کی طرح چمکتا ہے اور کوئی اس کی روشنی سے چھپ نہیں سکتا. اس کے برعکس خواتین نے کیا کیا؟ یہ جو پہرے دار تھے یہ بھی گواہ بنے، یہ بھی یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے سب سے پہلے گواہ بنے. انہوں نے فرشتے کو اترتے اور پتھر کو لڑکاتے ہوئے دیکھا. انہوں نے یسوع مسیح کو قبر میں سے زندہ نکلتے ہوئے دیکھا، جو کسی اور نے نہیں دیکھا، جو کسی اور نے. خواتین بھی جب پہنچی تو اس وقت یسوع مسیح قبر میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے دیکھا. انہوں نے اس گواہی کو روپے کی خاطر روک دیا. اور سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اب یسوع مسیح پر ایمان، یسوع مسیح کی قدرت اور یسوع مسیح کے جلال کو پیسے کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں. آپ کو پتا ایک جادوگر تھا مال کی کتاب میں، اس نے کہا کہ کچھ پیسے لے لو، شاگردوں سے کہا کچھ پیسے لے لو اور مجھے بھی وہ قوت دو تاکہ میں بھی یسوع کے نام سے بدروہوں کو ڈانٹ سکوں، میں بھی لوگوں کو یسوع کے نام سے شفا دے سکوں. تو شاگردوں نے کہا کہ تیری دولت تیرے ساتھ غرق ہو، تو یسوع مسیح کے جلال کو، اس کی قدرت کو دولت سے خریدنا چاہتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی خدمت جو اس نے انسانوں کے لیے کی، اس کی قدرت، اس کے جلال کے سامنے ساری دنیا کا پیسہ کم پڑ جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ آج بھی چرچ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو پیسے لے کر، جو دولت کی خاطر صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچاتے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
آج کل ایک بہت بڑی مہم چل رہی ہے جسے انٹرفیتھ ڈائیلاگز کہتے ہیں. انٹرفیتھ کانفرنسز ہوتی ہیں، مذہب کی بین المذہب جو جماعتیں ہیں وہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو چھوڑ دیں جن پر ہم اتفاق نہیں کرتے، اور ان باتوں کو لے کر جن پر ہم اتفاق کرتے ہیں ہم مل کر چلیں، آگے بڑھیں. یہ محبت سے رہنا، اپنے دشمنوں کو معاف کرنا بہت اچھی بات ہے، خدا کی کلام میں لکھا ایسا کرو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ہم اسے انکار کر سکتے ہیں؟